السلام علیکم دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ذہنی صحت پر غصہ کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ اگر نہیں جانتے تو آپ کو جاننا چاہیے، کیونکہ ہم اکثر غصہ کرتے ہیں۔ ماں باپ بچوں پر کرتے ہیں، دوست اپنے دوستوں پر کر سکتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے پر کر دیتے ہیں۔ میاں بیوی کا غصے میں رہنا بھی بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو تناؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ غصے کی وجہ سے ذہنی تناؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسلسل غصہ طویل تناؤ کی وجہ بنتا ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن اور انزائٹی جیسے ذہنی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ غصے میں رہنا منفی خیالات کی وجہ بھی بنتا ہے، جیسے کہ مایوسی، خطرے کا احساس ہونا وغیرہ، جو کہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کو مزید نیگیٹو کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ ایفیکٹ جو بڑھتا ہے وہ ہوتا ہے کمزور فیصلہ سازی۔ غصے میں رہنا آپ کی قوت فیصلہ کمزور کر دیتا ہے۔ آپ بغیر سوچے سمجھے فیصلے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے منفی نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کو صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے رہنے والے بھی اس فیصلے کی زد میں آتے ہیں۔ اور اگر آپ کا غصہ آپ کے قابو میں نہیں ہے تو یہ دوسروں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں مسائل اور مختلف تنازعات کا باعث بنتا ہے، اور آپ کے انٹرپرسنل ریلیشنز خراب ہو جاتے ہیں۔ مسلسل غصے میں رہنے سے جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے، یعنی نہ صرف آپ کی ذہنی صحت اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے بلکہ جسمانی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اور غصہ آور شخص کا ہمیشہ آپ سنیں گے کہ سر میں درد رہتا ہے، نظام ہاضمہ میں خرابی ہوتی ہے، اور ہائی بلڈ پریشر ٹائپ کے مسائل بھی سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، غصہ نہ صرف آپ کی ذہنی بلکہ جسمانی صحت پر بھی منفی اثرات رکھتا ہے۔ اس لیے غصے کو جلد از جلد کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ تو غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ بہت آسان ہیں جو ایک حد تک اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن اگر غصہ بہت شدید ہو اور کنٹرول سے باہر ہو آپ کا یا کسی کا بھی، تو آپ کو کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کر لینا چاہیے جتنی جلدی ممکن ہو۔ غصے پر قابو پانا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن یہ صحت مند تعلقات بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب کچھ علامات ہوتی ہیں جو آپ کو بتا دیتی ہیں کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، جیسے جسمانی اور جذباتی علامات پر دھیان دیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، جیسے پٹھوں میں، مسلز میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، بار بار انسان مٹھیاں بند کرتا ہے کھولتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کا غصہ بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اس صورتحال سے عارضی طور پر ہٹا دیں، یعنی ٹائم آؤٹ لیں۔ چند گہری سانسیں لیں، دستک گنیں، اپنے آپ کو پرسکون کرنے میں مدد دینے کے لیے کوئی اچھی مووی دیکھیں۔ اپنے جذبات کو دبانے یا جارحیت کا سہارا لینے کے بجائے اپنے جذبات اور ضروریات کا پرسکون اور واضح انداز میں اظہار کیجیے۔ ذہنی تناؤ کو دور کرنے کے لیے باقاعدہ جسمانی سرگرمیاں کیجیے، جیسے کہ واکنگ کیجیے، واک کرنے جائیے کسی پارک میں، یوگا کیجیے، نماز پڑھیے۔ اپنے غصے کے ساتھ اپنے احساسات اور تجربات کے بارے میں کسی قابل اعتماد دوست، خاندان کے فرد سے بات کریں۔ وہ مدد کے نقطہ نظر سے آپ کو غصے سے نمٹنے میں مدد دے سکتا ہے۔ دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور ان کے جذبات کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیجیے۔ چاہے آپ ان سے متفق نہ ہوں، اس سے آپ کے غصے میں کمی آ سکتی ہے۔ اگر آپ کو مختلف حکمت عملیوں کو آزمانے کے باوجود اپنے غصے پر قابو پانا مشکل ہو تو ماہر نفسیات کی مدد لے سکتے ہیں۔ بہت آسان طریقے ہمارے مذہب میں بتائے گئے ہیں، مطلب یہ کہ ہمارے مذہب میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہو تو پانی پی لیجئے، کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیے، نماز پڑھیے، وضو کیجیے۔ یہ وہ سادہ طریقے ہیں جن سے آپ کسی حد تک اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ میں پھر آپ سے کہتی ہوں کہ اگر آپ کا یا کسی کا غصہ کنٹرول نہ ہو رہا ہو تو کسی نقصان اٹھانے سے بہتر ہے کہ آپ کسی ماہر نفسیات سے مدد لیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔